پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ، اس سے متعلق ہماری آپ کی جو یہ مجلس چل رہی ہے، آج اس کی 23ویں مجلس ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس مسجد کو میں 23ویں پارے، جسے ہمارے اور آپ کے ہاں وما لی لا اعبد کا پارہ کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ پارہ اس کے چند آیات بعد وما انزلنا علی قومہ من بعدہ وما انزلنا سے شروع ہوتا ہے۔ میں چاہیے تھا کہ یہاں سے شروع کرتا، لیکن چونکہ سورہ یاسین کا اپنا ایک تسلسل ہے، اس لیے آج کی مجلس کی ابتدا سورہ یاسین سے ہو رہی ہے۔ یہ سورہ یاسین مکی ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس سورت کی ہمارے اور آپ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس سورت کے بارے میں جتنے فضائل وارد ہیں، اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح یا مقبول نہیں ہے، ساری کی ساری حدیثیں ضعیف یا موضوع کی حد تک ہیں۔ اس سورت کا موضوع مکی صورتوں کے طریقے سے عقیدہ ہے، خصوصاً رسالت و بعث پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی، آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ساتھ جو پریشانیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے پر آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ آیات کے بالکل ابتدائی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 3 چیزیں آپ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پہلی بات تو ہے کہ بلا شبہ آپ رسول ہیں، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اس سے آپ کسی تردد کے شکار نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انکا علی صراط مستقیم، جس راہ پر آپ چل رہے ہیں اور جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ راہ بالکل سیدھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جانے والی اور اللہ کی متعین کردہ راہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے پاس ہے، یہ تنزیل ہے کس کی طرف سے؟ عزیز الرحیم، ایسے رب کی طرف سے جو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس 3 چیزوں کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس کی وضاحت کے بعد اکثر لوگ ایمان نہیں لے آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نصیحت سننے اور اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 2 مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے گلے میں اگر توق پہنا دیا جائے اور پھر اس کے ہاتھوں کو بھی ایسے گردن سے باندھ دیا جائے تو وہ شخص راستہ نہیں چل سکے، وہ نیچے نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ، ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ اللہ نے ان کے اوپر یہ ایسی چیز مسلط کر دی ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایسے ان کی مثال وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کے دائیں طرف دیوار، بائیں طرف دیوار، آگے دیوار، پیچھے دیوار، اور اوپر سے چھت ہو، یعنی کہیں جانے کا راستہ نہ ہو، تو گویا انہیں بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن چونکہ یہ لوگ نہ نصیحت سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں وہ مست ہو کر کے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، لہذا آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا وہ ڈرائے نہیں، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں چھوٹ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ فی امام مبین، میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جو کچھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں یا جو اثر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یا اس کی وجہ سے جو بعد میں اثر ہوگا ان کے عمل کا، یا ان کے جو بد کرداریاں یا بد سلوکیاں جو تھی ان کے اوپر جو لوگ عمل کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم لکھ کر کے رکھ رہے ہیں، جس سے ہم ان کا حساب
لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 12 نمبر آیت سے لے کر کے 32 نمبر آیت تک، 12 نمبر آیت سے 32 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے۔ بستی کی مثال دے کر کے اہل مکہ کو ڈرایا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بستی کہاں تھی، کس جگہ تھی، اس سلسلے میں کوئی بات متعین نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ ایک مثال دی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بستی انطاکیہ میں تھی، واللہ عالم۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ نے بستی کی مثال دے کر مکے والوں کو ڈرایا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے 2 رسول بھیجے، لگاتار 2 رسول بھیجے، لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو منحوس قرار دیا، ان کی تکذیب کی، انہیں قتل کر دینے اور سزا دینے کے در پہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کو طاقت دینے کے لیے دونوں رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھیجا۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ تو ان تمام رسولوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، ہم تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن قوم اپنی ضد کے اوپر اور ہر درمی پر اڑی رہی اور رسولوں کو اذیتیں پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ قتل کر دینا چاہا۔ اسی درمیان کی جب وہ لوگ قتل کرنے کے در پہ تھے، قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے اور پوری سازش چل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک مرد کو شہر کے کنارے پر کہیں وہ رہتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ دھوبی تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کا نام حبیب النجار رکھا ہے، یعنی وہ بڑھئی تھا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ہم کو بتایا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا، متقی تھا اور نبیوں کا پیروکار تھا۔ چنانچہ وہ بھاگا ہوا آتا ہے اور اپنی قوم کو نبیوں کے ساتھ جو یہ بدسلوکی کر رہے تھے اس سے متنبہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کام بڑے خطرے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دھمکی دے رہے ہو۔ ساتھیو، اس وقت اس اللہ کے بندے نے توحید سے متعلق جو ایک دل پذیر جو ہے تقریر کی تھی، وہ تقریر پڑھنے کے لائق ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور کہا اے قوم کے لوگوں، رسولوں کی اتباع کرو، یا قوم اتبعوا المرسلین، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تمہارے لیے بڑے مخلص ہیں اور تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں چاہتے، اور پھر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت نہ کریں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور سب کو اسی طرف پلٹ کر کے جانا ہے؟ کیا میں اس رب کو چھوڑ کر کے ایسے معبودوں کی اتباع کروں کہ میرا رب رحمان اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آ سکتی؟ ایسے معبودوں کو پوجنا تو بڑی بھیانک گمراہی ہوگی، لہذا سب لوگ سن لو، میں اپنے اور تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آتا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ تقریر جاری ہی تھی، اپنی قوم کے سامنے تقریر کر رہا تھا کہ ساری قوم کے لوگ اس کے اوپر پل پڑے، لاتوں سے مکوں سے مار کر کے رونتے رہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ ابھی وہ اس کی روح قبض ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جنت میں رکھا ہے اس نے دیکھ لیا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ روح قبض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نیک اور بد کو اس کا مقام دکھا دیتا ہے، تو اس وقت اس نے زبان سے کیا کہا تھا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معاف کر دیا اور مجھے عزت کی جگہ میں، مجھے شرعی عزت والے لوگوں میں اللہ نے مجھے شامل کیا ہے۔ اس آیت کے ذکر کے بعد تابعین کہتے ہیں وہ کتنا نیک آدمی تھا کہ مرنے سے پہلے بھی اپنے قوم کو نصیحت کرتا رہا اور مرنے کے بعد بھی اپنے قوم کو نصیحت کرتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قتل اور اس شخص کے قتل کے عوض میں ان کے اوپر ایک زور کی چیخ بھیجی، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر جو ہے بیکار ہو کر کے، یعنی مردہ ہو کر کے پڑ گئے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ ساتھیو، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 44 تک اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود متعدد آیات کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بات آپ لوگ برابر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی توحید کے اوپر کائنات میں محسوس کی جانے والی جو چیزیں ہیں اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توحید کا سمجھنا نہایت ہی آسان کام ہے اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو۔ لوگوں سے جو غلطی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیتے ہیں، اپنے کانوں کو بہرا کر لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی شروع سورت ہی کے اندر بیان فرمایا کہ انا جعلنا ما بین من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وصم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت، آخرت پر ایمان سے متعلق کائنات کے اندر ہزاروں اور لاکھوں شواہد موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں موجود متعدد آیات کا حوالہ دے کر کے مشرکین کو اس پر غور کرنے، توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ آیات قدرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی دو خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بالکل واضح مظہر ہیں، جاہل سے جاہل آدمی، عام سے عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ہر آدمی اسے محسوس کر سکتا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز ہو انسان فائدہ اٹھا لے کہ اسے محسوس نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک دوا ہے، آپ کہیے ہر آدمی اسے محسوس نہیں جو استعمال کر لے، لیکن یہ ایسی آیات اور نشانیاں ہیں کہ جسے ہر انسان محسوس بھی کر رہا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ جیسے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ زمین خشک تھی، مردار تھی، جب اس پر بارش ہوئی تو اس کی برکت سے پھل میوے پیدا ہوئے جس سے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ نے رات اور دن کی آمد، چاند اور سورج کا اپنے اپنے محور اور دائرے میں رہنا اور ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں اور ایک دوسرے پر نہ سبقت لے جانا۔ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کبھی چاند سورج سے پہلے نکل آیا ہو یا سورج چاند سے پہلے نکل آیا ہو۔ کل فی فلک یسبحون۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو تیسری محسوس نشانی ان کے سامنے رکھی، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ ان کی ایک نشانی کہ اللہ نے کشتیوں پر سواری کا فن سکھلایا اور اس میں آمد و رفت کے اس کے بعد کتنے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتلائے جن کا انہیں علم نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہوئی ہیں۔ تو یہ سب باتیں جہاں اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ کرتی ہیں۔ ما خلقنا ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام لغویات کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا۔ ساتھیوں، ان باتوں کے اندر، ان باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی یا یہ آیات جو ہم نے آپ کے سامنے جن کا حوالہ دیا، ان آیات میں علمی حقائق بھی بہت بیان ہوئے ہیں جن کی طرف میں صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں، اس کی تفصیل جا کر کے آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ جوڑے کی مختلف تفسیر ہے اور ہر تفسیر یہاں فٹ ہو سکتی ہے۔ ایک تفسیر تو ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیا ہے۔ بہت پہلے تک اس کو یہ لوگ یہ تو سمجھتے تھے کہ کھجور کے اندر یہ ہے، باقی دوسرے درختوں میں نہیں ہے، لیکن آج علم حدیث یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ ہر چیز کے اندر نر مادہ پایا جاتا، بلکہ ایک ہی درخت کی ایک ہی ڈالی میں اللہ تعالیٰ نے دو خصوصیت رکھی ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک بیان فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام چاہے چاند ہے یا سورج ہے اپنے محور پر گھوم رہے ہیں۔ اب اس کا آپ دیکھیں تو علم نے اس کا محسوس کیا ہے کہ وہ کہیں پر جڑے ہوئے نہیں، ہر ایک کا اللہ نے ایک محور رکھا ہے، ایک دائرہ رکھا ہے جس کے اندر وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی۔ یعنی دیکھیے آج انسان نئے نئے وسائل ایجاد کر لیا ہے کس کے؟ اپنے آمد و رفت کے لیے۔ تو یہ وہ علمی حقائق ہیں جس کے اوپر اہل علم غور کر کے بڑی کافی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، جو ان کے لیے ایمان کی پختگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا یا حسن عقیدہ کا سبب بنے گا۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرکین بلکہ ہر جگہ کے گمراہوں کے غلط حجتوں
اور کج بحثیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اللہ کی طرف سے ناگہانی عذاب جس میں قیامت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے اور دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈرایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَإِذَا قِيلُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر ان سے کہا جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تو کیا ہے وہ اعراض کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آج بہت سے لوگوں کا حال ہے کہ اگر انہیں آپ دعوت دیجئے اللہ سے ڈرنے کی بات کہیے تو بہت سے لوگ ہیں خاموش ہو کے سن لیں گے، لیکن ان کے دل میں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ دل میں ہو کہ ہاں بھائی یہ اچھی چیز ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور لیکن یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ایک ہلکی گناہ ہے، بہت بڑا لیکن ہلکا گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کو آپ نصیحت کیجئے، وہ سن رہا ہے اور مسکرا رہا ہے اور دل میں یہ لیے ہوا ہے چلو یہ تو کہنے کی بات ہے، کون عمل کرنے جا رہا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ بڑے بڑے علماء کی تقریروں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف سننا اور کان کی خواہش پورا کرنا ہے، عمل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ تبارک ایسے لوگوں کو کے بارے میں فرمایا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کس کے اوپر خرچ کریں۔ اگر وہ اس لائق ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو دے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا، ہمارے دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ کل حال اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی دھمکی دی ہے۔ آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو وہ باہم لڑائی جھگڑوں کے اندر مشغول رہیں گے۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا اهلهم يرجعون۔ ساتھیوں یہ بات سوچنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جب پہلی بار سور پھونکا گیا، اس کو آپ موت کے اوپر قیاس کر لیجئے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہمارے سامنے ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر گھر سے نکلے بہت خوشی خوشی، بہت پلان بنا کر کے نکلے، ایک مجلس کے اندر حاضر تھے، ان کے اوپر موت آئی اور وہیں پر پہنچ گئے، نہ گھر واپس چلے گئے جا سکے، بلکہ جس مجلس میں موجود تھے وہاں پر بحث مباحثہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے۔ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ کوئی وصیت کر سکتے ہیں نہ اپنے اہل کی طرف جا سکتے ہیں۔ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنے جائے مرکز سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس آیت سے بعد لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہیں گے وَنُخِفَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر کے اپنی جدت اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، افسوس مجھے ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر قبر میں عذاب ہوتا رہے تو اسے خوابگاہ کہنے کا کیا معنی ہے؟ تو گویا قبر میں عذاب نہیں ہے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، چھوٹی بھول نہیں، بہت بڑی بھول ہے۔ پہلی بھول تو یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے مقابلے میں حشر کا عذاب جو ہے وہ کئی گنا بہت زیادہ ہے۔ تو انسان بڑی مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی مصیبت کو بالکل آسان سمجھتا اور آرام کی زندگی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اگر اسے 12 گھنٹے ڈیوٹی لینا شروع کر دے تو وہ کہے گا ہم تو پہلے بہت آرام سے تھے، اب ہم مصیبت کے اندر آ گئے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ زمین پھٹ پڑے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں باہر آ جائیں گی، پھٹ پڑے گی، قبریں ادھیڑ دی جائیں گی۔ تو اس وقت ہوگا کیا کہ جتنے مردے زمین کے اندر ہیں وہ زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب قبر کا عذاب بند ہو جائے گا۔ اس لیے قبر کا عذاب کب تک ہے؟ جب تک زمین اور یہاں پر قائم ہے، لیکن جب زلزلہ آ گیا، زمین فنا ہو گئی اور یہ زمین اپنی حالت پر باقی نہیں رہے تو قبر کا عذاب بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ 40 کا مرحلہ ہے، 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہے، واللہ عالم۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صرف 40 کا ذکر ہے، اس میں سال دن کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو چونکہ اس مدت میں وہ آرام سے
تھے، اس لیے یہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا علی کل حال۔ ایک ضروری تنبیہ تھی جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ آیت نمبر 54 سے لے کر کے 65 تک قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں کو کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور کافروں کی بدحالی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال الارائک متکئون۔ البتہ کافروں سے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اس کے بعد آپ چند آیتیں پڑھتے جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بدحالی کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو آگے مزید یہ دھمکی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ آنکھیں دی ہیں، اگر ہم چاہتے تمہاری آنکھوں سے کو بے نور کر دیتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر کے عوض انہیں اس جگہ میں جو رہنے کے لیے ہم نے مکان دیا ہے جگہ پر مسخ کر دیتے، وہ ادھر ادھر چلنے کے لائق نہیں رہا کرتے۔ تو اللہ تبارک نے کہا کہ یہ تمہیں مہلت ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کے تمہیں مخت ہے اللہ تبارک تعالیٰ یا اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 69 سے لے کر کے 70 ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر سے اس الزام کی تردید کی ہے جو مشرکین ان کے آپ کے اوپر دھرتے کیا کہ ایک شاعر ہے۔ جیسا کہ یہ بات بار بار گزر چکی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مشرکین اپنے اقوال بدلتے تھے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی یہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس الزام کو دفع کیا اور فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اسے شعر نہیں سکھائے ہیں اور نہ ہی شعر اس کے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ جب شعر گوئی کرنے لگے گا تو کیا ہے، لوگ اس سے کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ شاعرانہ خیالات ہیں۔ اسی لیے عموماً علماء اگرچہ ان کے اندر بڑی صلاحیت رہا کرتی تھی شعر کہنے کی، لیکن کبار علماء، بڑے بڑے علماء شعر گوئی سے عموماً پرہیز کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ولولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر علماء کے لیے شعر گوئی اگر کوئی عیب کی بات نہ ہوتی تو میں لبید ابن ربیعہ جو زمانے جاہلیت کے 7 بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر تھا، کہا کہ میں اس سے ہی بڑا شاعر بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس جو الزام تھا اس کو دور فرمایا، اور برکی فرمایا کہ اس نبی کو جو یہ کتاب دی گئی ہے، یہ کتاب اس لیے ہے کہ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کا دل زندہ ہے، اللہ نے جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہے وہ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، اور جو مردہ دل والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں۔ آیت نمبر 71 سے 76 میں کفار کو اپنی اللہ تعالیٰ نے بعض نعمتوں کو یاد دلا کر کے توحید کی دعوت دی ہے اور باطل معبودوں کی لاچاری کا ذکر کر کے ان سے متنبہ کیا ہے۔ مثال طور اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جو انعام چوپائے پیدا کیے ہیں، مما عملت ایدینا، جو صرف میرا بنایا ہوا ہے، میرے علاوہ کسی اور کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، اور وہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس جانوروں کی ایک کئی خوبی بیان فرمائی۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چوپاوں کو ہم نے بنایا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، وحشی نہیں بنایا۔ ہر چوپائے کو، وہ چوپائے جو ان کے خدمت کے لیے ہم نے اسے بھیڑیوں جیسے اور شیروں جیسے نہیں بنائے ہیں، بلکہ ذللناھا لھم، ہم نے ان کے تابع کر دیا ہے، اور اس میں ان کے لیے مختلف فائدے رکھے ہیں، جیسے سواری کا فائدہ ہے، دودھ کا فائدہ ہے، گوشت حاصل کرنے کا فائدہ ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ لیکن یہ لوگ ان جانوروں کے خالق کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے لیے نفع و ضر کے مالک نہیں، بلکہ وہ قیامت کے دن ان کے خلاف ایک فوج، ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان کے خلاف حاضر ہونے والی گویا کی ایک فوج ہوں گے۔ سورت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے وہ موضوع پھر دوبارہ دہرایا ہے جس موضوع کی ابتدا اس سورت کے شروع میں ہوئی تھی، جو بنیادی موضوع ہے، یعنی بعث و حشر، اور اسے ایک مباحثے کی شکل میں دی ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اور
جس طریقے سے ہم نے سبز درخت کی ڈالی کے اندر آگ پیدا کر دیا ہے، جس رب نے آسمان اور زمین جیسی بڑی مخلوق پیدا کر دیا ہے، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ بہت پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور آخری آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف اور اس کی تنزیہ پر اس سورت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس پارے کی دوسری سورت سورہ صافات ہے، یعنی 23ویں پارے کی سورت۔ مکی سورتوں کی طرح یہ سورت بھی عقیدے توحید اور آخرت سے متعلق گفتگو کرتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ان دو چیزوں کو، رسالت کو اور آخرت کو، اس سورت کے اندر مختلف انداز سے مدلل کیا گیا ہے جو پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہے۔ ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 صفات بیان کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، اور اس سے منہ موڑنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ کیا ہے۔ پہلی صفت فرشتوں کی کیا ہے کہ وہ صافات، یعنی وہ سب بستہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ شاید منکرین کے اس خیال کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی کہا کرتے تھے، تو پہلی صفت ان کی ہے کہ وہ سب بستہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ زاجرات، وہ زاجرات زجرہ، زاجرات کے معنی ڈانٹنے والے کو ہوتا ہے اور روک لگانے والے کو ہوتا ہے، تو گویا وہ ظالموں کو جنوں کے اوپر روک لگائے اور ڈانٹتے ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ تالیات ذکر و تلاوت کرنے والے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کرنی چاہیے۔ اگر یہ صفات کوئی مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو گویا وہ پورے دین کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صافات، گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ زاجرات، روک لگانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو کام ہیں، اللہ کی مخالفت کے جو کام ہیں، اس سے خود بھی رکے اور اس کے اوپر روک بھی لگائے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فرشتوں کی ان صفات کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الہکم لواحد، یقین مانو تمہارا معبود کون ہے؟ اکیلا ہے، وہ معبود جو اتنی قدرت رکھنے والا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمانوں کا، زمینوں کا، آسمان زمین کے درمیان کی چیزوں کا، اور مشرق و مغرب کا رب ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس غلط عقیدے کی تردید کی ہے کہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں کچھ اختیار حاصل ہے، بلکہ بہت سے تو یہ کہا کرتے تھے جنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسبی رشتہ ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، جیسا کہ اسی صورت کے آخر میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جنوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں کچھ مقام حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننے کے قریب بھی جانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب ان کے انتظار میں رہا کرتے ہیں۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شہاب ثاقب۔ آیت نمبر 11 سے 18 تک عقیدے آخرت کا بیان ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ اسے بعید قیاس سمجھا کرتے تھے اور اس کے بارے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا تھے، رسولوں کو مذاق اڑاتے تھے اور مختلف حیلوں سے اسے رد کرنا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر دھمکی دیتے ہوئے بیان فرمایا قل نعم وانتم داخرون، جی ہاں تم اور تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا اٹھائے جائیں گے، وانتم داخرون، اور اس وقت تمہاری حالت کس کی ہوگی؟ ذلت کی ہوگی۔ آیت نمبر 19 سے لے کر کے 39 تک حشر و نشر کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ اولاً قیامت کے اچانک آ جانے کا ذکر ہے، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وہ دیکھتے ہوں گے کہ اچانک جو ہے ایک چیخ آئے گی اور ان کو پکڑ لے گی۔ دوسری چیز ظالموں اور ان کے معبودوں اور ان کے ہم مشربوں کو جمع کیا جائے گا، احشروا الذین ظلموا وازواجہم،
تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو جہنم کی طرف وہ لوگ ہکائے جائیں گے، فہدوہم الی صراط الجحیم، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جہنم میں ڈالنے سے قبل انہیں حساب کے لیے روکا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون، اور جب حساب کے لیے روکا جائے گا تو اس میدان میں عابد و معبود، تابع و متبوع ایک دوسرے سے بھیڑ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے انکم لتأتوننا علی الیمین، تم زبردستی یا دین کے نام پر ہمیں گمراہ کیے ہو۔ وہ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، ہمارا کوئی زور نہیں ہے، تم لوگ ہی مسلمان نہیں تھے۔ آخر میں جب بحث طول پکڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دھمکیاں دے گا، تو آپس میں وہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم لوگ خود ہی اسی لائق تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ڈالا جائے، اس لیے اللہ فرمائے گا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج وہ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ اب آذان کے جواب کے بعد آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں، میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1939 نمبر آیت تک کافروں اور جہنم میں ان کی پریشانیاں، ان کو جو عذاب ہوگا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے برخلاف جیسا کہ یہ بات آپ لوگوں کو واضح ہونا چاہیے، قرآن مثانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ایک رحمت کا ذکر کرتا ہے وہیں عذاب کا بھی ذکر، جہاں متقین کا ہے وہیں فجار کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ چیز آپ جو ہے جہاں جنت کا ذکر وہیں جہنم کا ذکر، جہاں اپنی رحمت کا ذکر وہیں اپنے عذاب کا ذکر، یہ چیزیں آپ لوگ قرآن کے اندر محسوس کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 61 تک اہل جنت کی نعمتوں کا ذکر اور اس ضمن میں دو ساتھیوں کی مثال بیان کی ہے جن پر خصوصی توجہ دینے کی ذریعہ ہے، خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن میں سے ایک مومن اور متبع تھا اور دوسرا کافر و فاسق۔ نیک ساتھی جب جنت میں چلا جائے گا تو اپنے ساتھی اس کا اپنا ساتھی یاد آئے گا کہ جو دنیا میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، آخرت کی زندگی کو وہ فرسودہ خیال سمجھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اس سے کہا جائے گا کہ حل مطلعون، کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، تو فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھے گا اور اپنے ساتھی کو جہنم کے بالکل بیچ میں پائے گا، تو کہے گا تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی بہکا دیتا، مجھے بھی دھوکہ دے دیتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ نہ ہوتی، نعمت میرے ساتھ نہ ہوتی، تو آج بھی تیرے ساتھ میں اس عذاب کے اندر حاضر ہوتا۔ ساتھیوں، یہ چیز پڑھنے کے لائق ہے اور وہاں پر غور کرنے کے لائق ہے کہ بسا اوقات برے ساتھی لوگوں کے لیے کس طرح سواہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب عزم ہوتا ہے تو اپنے ساتھی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ آیت نمبر 62 سے 74 تک اسلوب کلام جو ہے بالکل وعد اور تنبیہ کا ہے، بالکل وعد اور تنبیہ کا ہے کہ جنت کی مذکورہ نعمتیں زیادہ بہتر ہے یا کہ زقوم کا درخت، اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، یعنی یہ جنت کی نعمتیں جہاں پر حوریں ہیں اور باغات ہیں، چشمے ہیں، ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے؟ گویا کہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کس کو قبول کرنا چاہتے ہو، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت ہے۔ ظاہر بات، ہر انسان جو عقل ہوش رکھتا ہے وہ یہ کہے گا کہ زقوم کے درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ یہ زقوم کا درخت جہنمیوں کی غذا ہے، وہ لوگ جن کے پاس ہمارے رانے والے آئے لیکن وہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے چمٹے رہے، تو گویا ان کا ٹھکانہ، ان کی غذا کیا ہے؟ زقوم ہے۔ یہاں پر ایک بات ایک سلسلے میں واضح کر دوں کہ اللہ نے زقوم کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کو ظالموں کے لیے فتنہ قرار دیا۔ اس کا دو معنی ہے، ایک معنی تو ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے بطور عذاب کے، یعنی یہ ظالموں کا عذاب ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ ہم نے زقوم کو ظالموں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنایا، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو اس سے پہلے صورتیں نازل ہوئی اس میں زقوم وغیرہ کا ذکر تھا، تو اہل مکہ ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو دیکھو، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہاں آگ میں بھی کوئی درخت ہوتا ہے؟ کبھی آگ میں بھی تم نے کوئی درخت دیکھا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جہنم اس میں زقوم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں زقوم کو ان کی آزمائش کا سبب بنایا ہے کہ ہاں وہ اس سلسلے میں فتنے کے اندر واقع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ذکر کے بعد جہاں پر آخر میں زقوم کا ذکر فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو جو جہنم کا عذاب ہم دیں گے، زقوم کا عذاب ان کے اوپر
پر ظلم نہیں ہے، بلکہ کب ہم نے ان کو عذاب دیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان کے الا عباد اللہ المخلصین، ہم نے ان کی طرف رسول اور ڈرانے والے بھیجے، تو دیکھو جو لوگ ڈرے نہیں ان کا انجام کیا نکلا، البتہ ہمارے مخلص بندے تھے ان کا انجام کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75 نمبر آیت سے 148 تک تاریخی شہادت کے لیے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، جن سے ایک سبق دینا ہے کہ انبیاء کی مخالفت اور ان کی دعوت کے سامنے عناد کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سورج یہ تاریخ بشریت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، اسماعیل اور یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام انبیاء کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نبیوں کے قصے میں یہ بات واضح کر دوں، وہ تفسیر رکھی ہے جو قرآن میں یہاں کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی ہے، صرف قرآن میں آپ کو اسی صورت کے اندر ملے گی۔ پہلی بات حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ، اس کی تفصیل قرآن میں صرف یہیں پر موجود ہے۔ اور دوسری چیز اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر کئی بار گزر چکا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، مثال سورہ ہود میں ہے اور اس کے بعد بھی آیا ہوا ہے، حضرت سورہ الحجر کے اندر گزر چکا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم کے بیٹے دیے جانے کا جو ذکر ہے وہ حضرت اسحاق کا بیان ہے، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر جو بیٹا دیے جانے اور اس کے ذبح کرنے کا معاملہ آیا ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں، اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار برداشت کرنے والے لڑکے کی خوشخبری دی، اور اس سے پہلے جہاں کہیں بھی گزرا ہے وہاں بغلام علیم ہے، یعنی وہ بندہ جو علم رکھنے والا ہو۔ تو چونکہ اسحاق علیہ السلام نبی اور اس کے بعد ان کے بیٹے نبی ہوئے تو وہاں پر علم سے موسوم کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ علم تھی، کہ ذبح ہونا انہوں نے قبول کر لیا ہے تو علم اور بردباری ہے، اس لیے انہیں حلیم سے یہاں پر موسوم کیا گیا ہے۔ دوسرا قصہ حضرت الیاس کا، اس سے پہلے ایک آدھ جگہ سورہ الانعام وغیرہ میں حضرت الیاس کا صرف ذکر آیا ہے، لیکن ان کا کوئی قصہ نہیں بیان ہوا۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بعل کی پوجا کرتی تھی، بعل کی پوجا کرتی تھی، جس سے حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو متنبہ کیا، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والا جو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اس کو تم چھوڑ دیے ہو۔ اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی تفصیل ہے، حضرت یونس کے قصے کی تفصیل جو اس سورت کے اندر ہے، اس سے پہلے سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے اور آگے جو ہے سورہ القلم کے اندر بھی آئے گا، لیکن وہاں مختصر سا اشارہ ہے، لیکن پورے قصے کی تفصیل جو اس سورت کے اندر ہے کسی اور سورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان قصوں میں دوسری اہم بات یہ دہرائی گئی ہے کہ تقریباً ہر نبی کے قصے کے خاتمے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی اور ان کے ساتھیوں کی نجات کا اور ان کی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، تو گویا جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ تو سب سے طویل قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ نے انہیں خلیل کے مقام پر کیوں رکھا۔ انہوں نے ایمان، صبر، اطاعت اور حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا جو عمل پیش کیا ہے وہ کسی دوسرے نبی کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا الا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت اسماعیل کے قصے بعد اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام قصہ اسی سورت کا آخری قصہ ہے، جس میں ان کے اپنی قوم سے دور کر بھاگ جانے، پھر کشتی میں سوار ہونے اور کشتی میں پھینک دیے جانے کا پورا ذکر ہے۔ اس قصے کے اندر دو چیزیں ہمارے آپ کے لیے قابل توجہ ہونی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، بعض علماء نے تفسیر کہ نماز پڑھنے والے نہ ہوتے، یہ کہہ لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے، تو
لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا یہ معنی نہیں کہ وہ زندہ اسی طریقے رہتے، ورنہ کیا فائدہ ہوتا۔ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے، یعنی مچھلی ہی پیٹ ہی ان کا گویا قبر، ان کی قبر بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر یہ بتایا کہ عبادت کا پابند رہنا، پہلے سے ذکر اذکار کا اہتمام کرنا، عبادت کا پابند رہنا، مشکل وقت میں، اب ایسے وقت میں اگر کوئی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ توبہ استغفار کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری چیز میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، بلکہ بل یزیدون معنی ہے یہاں پر، او بل کے معنی میں ہے ہم نے انہیں 1,00,000 1,00,000 بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی بڑے بڑے شہر آباد تھے، اتنی آبادی جس کے اندر ہوا کرے ایک شہر کے اندر، ایسے شہر آباد تھے جیسے آج یہ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اتنے لوگ کہاں رہے ہوں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آیت نمبر 150 سے 166 تک توحید کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنوں کی سردار زادیاں جو ہے فرشتوں کی مائیں ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ سورت کے آخر میں 168 پر کفار کا وہ وعدہ یاد دلایا گیا جو کہا کرتے تھے لو کان عندنا ذکر من الاولین، اگر میرے پاس پہلے لوگوں کے طریقے سے بھی ذکر ہوتا، ایسی نصیحت آتی، کتاب آتی، نبی آتا، تو لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں میں بن جاتے۔ لیکن اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، فکفروا بھی، اس کا کفر کیا جب ہمارے رسول آئے تو فسوف یعلمون، یہ جانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اس کے نبی کے ساتھ کفر تو کر رہے ہو، حالانکہ اب تک انتظار کر رہے تھے۔ یاد رکھو کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسول بندوں کی مدد کرتے ہیں اور ہماری فوج ہی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ آخر کی سورت کا خاتمہ چند خوبصورت اور معنی خیز کلمات پر ہے، بلکہ اس سورت کے پورے موضوع کا خلاصہ اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اتنے جامع ہیں کہ اگر ان کے اوپر جو ہے کتاب لکھی جائے تو کتاب ہو جائے، لکھ اٹھے گی۔ اسی لیے جانتے ہیں کہ عموماً بہت سے خطبہ اسی کلمات کے اوپر اپنے خطبے کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں اس کے بعد یہ سورت تیسری سورت ہے، سورہ صاد۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس سورت کا موضوع عقیدہ ہے، خصوصاً عقیدہ رسالت اور بعث و جزا اور قرآن کی تصدیق۔ خاص طور پر قرآن مجید کی تصدیق دیکھیں تو اس سورت کا بنیادی موضوع آپ کے سامنے آئے گا۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید جو شرف و عزت کا سرچشمہ ہے، ہدایت و نصیحت کا خزانہ ہے اور ہر قسم کے احکام کی دستاویز ہے، یہ کلمہ ذکر سے لیا ہے علماء نے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ تو اس ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر شرف کا معنی بھی ہو سکتا ہے، عزت کا معنی، جو اس قرآن کو پڑھے گا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ یہ ہدایت و نصیحت کا خزانہ بھی ہے کہ جس قدر انسان کو اس کتاب سے نصیحت مل سکتی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی، اور ہر قسم کے احکام کی بھی دستاویز ہے، تبیانا لکل شیء ہے۔ تو اس کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے حق ہونے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کر رہا ہے۔ لیکن مشکل ہے کہ مشرکین کا عناد، ان کی جھوٹی عزت نفس اور مخالفت کا یہ حال ہے کہ اسے جھٹلانے کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ آگے مشرکین کے اس تعجب پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک یتیم اور کنگال بچے کے پلے میں نبوت کیوں آ گئی، اور یہ بھی کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود کو پوجا جائے۔ یہاں جیسے کہ آج کہا جاتا ہے کہ ان کے کوئی ولی نہیں ہے، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو صرف سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور کیا یعنی اس کے نام پر کتنے لوگوں نے پوج لیا ہے۔ یہی وہ شبہ اور تعجب تھا جو کفار مکہ کو ہوا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ آیت نمبر 12 سے 19 تک ساتھیوں بعد مشرکین اور عنید قوموں کا ذکر ہے، جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، فرعون ہے، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ ہے۔ ان کا حوالہ دے کر کے قریش کے سرداروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں رسولوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، بالآخر وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب،
ان تمام میں ہر جماعت نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس کے بعد وہ فحق کا عقاب ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو مکہ کے مشرکین کو گویا یہ بھی کہا جا رہا تم لوگ بھی اسی طرح کی چیخ یا اچانک آ جانے والی کسی آفت کا انتظار کر رہے ہو۔ وما ينظرون الا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ آیت نمبر 17 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور ما سبق انبیاء خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اصبر علی ما یقولون، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اس پر آپ صبر سے کام لیجئے اور میرے بندے حضرت داؤد کو یاد کیجئے۔ آیت نمبر 17 سے 40 تک حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں نبی جنہیں ہم نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی دی اور انسانوں ہی پر حکومت نہیں بلکہ پہاڑوں، ہواؤں اور جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اس کے باوجود انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آزمائش گویا نبیوں کی سنت ہے جس پر وہ صابر و شاکر رہے اور اترائے نہیں، لہذا آپ بھی صبر سے کام لیجئے۔ ان دونوں قصوں میں کئی باتیں ساتھیوں قابل توجہ ہیں، خاص طور پر داؤد علیہ السلام کی جو آزمائش کا معاملہ اس سے متعلق جو قصہ ہے، اس طرح کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش سے متعلق جو قصہ ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسی آپ لوگ اسے دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ان دونوں نبیوں کے لیے جو خصوصیت رہی بلکہ تمام انبیاء کی کہ ان مشکل وقت میں بھی ان لوگوں نے اللہ تبارک والا طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اپنی مجبوری کا دامن نہیں چھوڑا۔ آیت نمبر 41 سے 48 تک دیگر انبیاء علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے اور اس میں ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی یہ دعوت دی گئی ہے کہ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ صبر کا انجام بھلا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی اپنے بندے کو مصیبت اور پریشانی میں، غریبی میں، بیماری میں ڈالتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے۔ آیت نمبر 49 سے 62 تک یہ وضاحت کی گئی کہ اس دنیا میں جو دو قسم کے لوگ بس رہے ہیں، ایک رسولوں کے پیروکار ہے جن کا شمار متقین میں ہے اور دوسرے رسولوں کے مخالفین ہیں جن کا شمار طاغین اور شرکس لوگوں میں ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ انبیاء کے قصے میں بطور تنبیہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ متقیوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اور طاغین یعنی سرکشوں کے لیے گرم پانی، پیپ اور اس قسم کی یعنی جہنم کے عذاب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، اور کافرین سے متعلق کہا گیا ھذا وان للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ آیت نمبر 65 سے 70 تک موضوع اسی ابتدائی صورت کی طرف پلٹ گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی توحید کی دعوت پر اڑے رہیے، ناصحانہ انداز میں انہیں توحید کی دعوت دیتے رہیے اور آپ فرمائیے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ کہیے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور یاد رکھو اللہ واحد قہار کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں ہے، بلکہ میرا تو معلومہ یہ ہے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، ملأ اعلی میں جو فرشتوں کی اپنی گفتگو ہوا کرتی ہے ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اے لوگوں میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ علی کل حال آگے آیت نمبر 71 سے 85 تک آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کی مخالفت کا ذکر ہے، جس میں سب سے بڑا عبرت کا پہلو یہ ہے کہ شیطان نے یہ قسم کھا کر کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب تیری عزت کی قسم ہم ان کو گمراہ کریں گے۔ البتہ اس نے یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ مخلص جن کے اندر اخلاص ہوگا، گویا یہ ہمیں اخلاص کی دعوت ہے کہ ہم اپنے عمل کے اندر، اپنے عبادت کے اندر اخلاص پیدا کریں، اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا ہم اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ آخری 3 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کا منصب اور دعوت کا طریقہ بیان ہوا ہے اور مکہ کے لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر تم اسے قبول نہیں کرتے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی۔
ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کی خبر کچھ دن ہی کے بعد اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تھا یہ 23ویں پارے کا خلاصہ۔ 23ویں پارے کے آخر میں سورہ زمر ہے جس کا موضوع اخلاص ہے۔ چونکہ اس کا زیادہ حصہ سورہ زمر کا 24ویں پارے کے اندر ہے، اس لیے اسے میں 24ویں پارے کے ساتھ بیان کرنے کے لیے مؤخر کر دے رہا ہوں تاکہ بات کا سلسلہ جاری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔